جو عالمی حادثات اور مسائل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے ملکوں میں، تو اس کے تعلق سے مسلمان کا صحیح موقف کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں شیخ محترم بڑی قیمتی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی، یہ کہا کہ سب سے پہلا عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، توحید کی نشر و اشاعت کریں، اور توحید کی نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں، اور آپ کی سنت کی دنیا کے اندر اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کی نشر و اشاعت کریں۔ اور اس طریقے سے صحابہ کرام جو سلف صالحین ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی طرف ہم رجوع کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ امت آج پیدا ہو گئی ہے، یہ امت اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے، اور اس امت کے اندر ایسے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ان بڑے بڑے مسائل کے اندر صحابہ کا موقف کیا تھا، ہمارے نبی کا موقف کیا تھا، سلف صالحین کا موقف کیا تھا، ان کی طرف رجوع کرنا، ان کے موقف کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اندر تھے، اور مکہ کے اندر آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ گزارا، وہ ان حالات کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مکے کے اندر آپ نے صبر کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اور اس طریقے سے آپ نے امت کو صبر کی تلقین کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام احداث کو، تمام حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نمونہ ہے، آپ ہمارے اسوہ ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے اسوے کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسلمانوں کا اہتمام نہ کرے، خیال نہ رکھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جذباتیت کا شکار ہو جائیں، صبر کا دامن چھوڑ دیں، جذبات میں آ کر کے ہر چیخنے والے کے پیچھے دوڑتے بھاگیں، اور جو حقائق ہیں ان تمام حقائق کو ہم بھول جائیں۔ یہ ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو احداث ہو رہے ہیں، یہ جو حالات ہو رہے ہیں، یہ کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا معاملہ ہے، علماء کا معاملہ ہے۔ اس لیے جو حکمران ہیں ان کا موقف کیا ہے، ان کی طرف ہم رجوع کریں۔ آپ کے کچھ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، آپ جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بیان کی جائے گی بھی آخر میں، لیکن جو حکمرانوں کا معاملہ ہے اس میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ یہ کیونکہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے، یہ حکومتوں کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے یہ کہ آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ اور جو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جو کچھ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے اور لکھتے ہیں، یہ سب حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی سازشیں ہیں۔ ان سازشوں کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ ہر چیخنے والے کے آواز میں آواز نہ ملائیے، یہ بڑی سازشیں ہیں۔ ان سازشوں تک پہنچنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے پھر پوری عمر درکار ہو جائے، لیکن آپ ان سازشوں کو نہ جان سکیں۔ اس لیے جو کچھ میڈیا میں آتا ہے وہ سب حقیقت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر گہری نظر ہماری ہونی چاہیے، اور اوپر گہری نظر حکمرانوں کی ہوتی ہے، علماء کی ہوتی ہے۔ لہذا علماء کی طرف آپ رجوع کریں، فتویٰ بازی سے کام نہ لیں، فتویٰ نہ دراز ڈھاکنا شروع کر دیں، بلکہ جو ہمارے علماء ہیں، راسخین فی العلم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، وہ حقیقت کو جاننے والے ہیں، کیونکہ وہ حالات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ جذباتیت اور سطحیت سے بالاتر ہوتے ہیں، حالات کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، کیا امت کے نقصان دہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر غیر مسلموں کے جو رب ہیں یا ان کے جو خدا ہیں ان کو برا کہنے سے، گالی دینے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ ہمارا جو رب ہے اللہ رب العالمین ہے، وہ اس کو گالی دیں گے۔ ایک بڑے مفسدہ سے بچنے کے لیے، ایک بڑے فساد اور نقصان سے بچنے کے لیے، ان کے جو خدا ہیں، ان کے جو رب ہیں غیر مسلموں کے، ان کو برا بھلا کہنے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رب کو گالی دینا شروع کر دیں۔ اس لیے اس چیز کو بھی ہماری نظر کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بھلائی کتنی ہے، امت کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چھوٹے سے عمل سے اور آپ کی حماقت اور جہالت اور اس طریقے جذبات میں آنے کی وجہ سے آپ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس کی وجہ سے پوری امت کا نقصان ہو، اس کے اندر اس پوری قوم کا نقصان ہو، پوری امت ملت کا نقصان ہو۔ انسان ایک مسلمان ان تمام چیزوں پر دھیان دیتا ہے، اور مسلمان ان تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے۔ جذباتیت سے اسلام کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی ہے، جذبات سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔